الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأی آلاء ربک تتماری ھذا نذیر من النذر الاولی۔ اور اس نے اوندھی ہو جانے والی بستی کو نیچے پٹخ دیا، بس ان پر عذاب چھا گیا جو چھا گیا، سو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک ڈالو گے۔ یہ مہلک اشیاء سے خبردار کرنے والے پہلے ڈرانے والوں ہی کی جماعت سے ہیں۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 56 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں آخری کلمات جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم اور ان کی بربادی کے حوالے سے جو لوگ طوفان نوح میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کا ذکر کیا، اور رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اظلم و اطغى، یہ الفاظ ہمارے رہ گئے تھے کہ یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ وہ قوم ایک ایسی تھی جو ظالم تھی اور سرکش لوگ تھے۔ عام طور پہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں پر یا قوموں پر اس نے ایسا کیا کہ کسی کو طوفان میں غرق کر دیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلیاں گرا دی، کسی کو جناب تیز ہواؤں نے پٹخ دیا، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انداز میں، کئی ایسے لوگ ہیں نیچری جنہوں نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسانوں کے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیظلم علی الناس وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ارشاد رب قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے آج تک کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، حتیٰ کہ مشرک شخص جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی زمین کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ہواؤں سے سانس لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اناجوں سے رزق کھاتے ہوئے، اور رب ذوالجلال کے پانیوں سے اپنی زندگی کی بقا کے لیے پانی استعمال کرتے ہوئے، اس کے باوجود وہ اللہ کا انکاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، مشرک بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوا۔ مشرک شخص جس نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو خدا مان لینا یا اللہ جیسا کسی کو مان لینا۔ تو اس سے بڑا تو اور دنیا میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی رحم والا، کرم والا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشرک کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرمایا۔ مشرک بھی دنیا میں اللہ کی نعمتیں وصول کر رہا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع دیا ہے، اتنا اس کی رسی کو دراز کیا ہے کہ شاید اب واپس آ جائے، شاید وہ اپنی اصلاح کر لے، شاید وہ اپنے احوال کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسے موقع دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ واپس نہیں لوٹتا اور واپس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ پھر بھی دنیا میں اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے تمام نعمتوں کے حصول کے معاملات کو بند نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور کریم ہے، اور ہر لمحہ وہ اپنے بندوں پر رحمت اور کرم ہی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو الرحیم کا معنی ہے نا، رحمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے
کہ جو ماننے والوں پہ کرم فرمائے اور نہ ماننے والوں پہ ان سے وہ حساب لے گا، اس بنیاد پہ اس کا ایک نام جو ہے وہ رحمان بھی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے ناموں میں اپنا نام رحیم بھی رکھا ہے۔ رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے پرائے ہر پر شفقت اور رحم فرمانے والا، اس کو کہتے ہی رحیم ہے۔ اب اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، وَأَطْغَىٰ، اور یہ ظالم ہو کے سرکش ہو گئے۔ ایک تو ظلم ہے، ایک سرکشی ہے۔ سرکشی جو ہے یہ رب کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سرکشی کیا ہوتا ہے؟ کفران نعمت اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے ذات اور اپنے معاملات کو طاقتور سمجھنا، اسے سرکشی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سرکش شخص جو ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم میں ہو اور کسی بھی مذہب میں ہو، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے اوندھی ہو جانے والی بستیوں کو نیچے پٹک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے واقعات جو ہیں پیچھے آپ سورۃ القصص میں اس کی تفسیر بڑی وضاحت سے سنائے ہیں، ہر ایک قوم کیسے کیسے ہلاک ہوئی۔ وہاں پر میں نے تفصیلاً 3 دن یہ پورا درس ہمارا وہ چلا تھا ترتیب کے ساتھ کہ فلاں قوم نے یہ عمل کیا تو اس کے ساتھ رب نے یہ فرما دیا، فلاں قوم نے یہ کیا تو اس کے ساتھ رب نے یہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان تک بلند کر کے انہیں نیچے پٹخ ڈالا۔ تو ارشاد رب ذوالجلال ہوا فغشاها ما غشا، پس اس نے ان پر عذاب ایسا ڈالا کہ پھر عذاب ان کے اوپر چھا گیا، اور عذاب نے انہیں اپنی پوری گرفت میں لے لیا، اور اس عذاب میں انہیں رسوا اور تباہ و برباد کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، سو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک ڈالو گے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات ہیں اور اتنے کرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں اگر میری ذات کی عنایات اور عطاؤں کے بارے میں شک بھی ڈالو کہ نہیں یہ تیرا اپنا کام ہے، یہ تیری اپنی محنت ہے، یہ تجھے دیا گیا ہے، جیسے نیچری لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، اور ملحدین جو بے دین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی انسان محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کا بدلہ اسے ملتا ہے، تو اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دیا؟ تو یہ والے ایسے سوالات، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو تم اپنی چند ایک محنتوں کا ذکر کر کے تو یہ بات کر لو گے کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے، یہاں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو تم نے محنت نہیں کی لیکن اللہ نے تمہیں دی ہیں، پھر ان کا تم کیا کرو گے؟ سب سے ایک آسان کام جو ہے وہ اس کی سادہ اور عام فہم مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا کے اندر سب سے سینسیٹیو جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا سانس جو ہے اس کا بند ہو جانا۔ وینٹیلیٹر جسے مصنوعی سانس کہا جاتا ہے اردو کے اندر، کہ جناب مصنوعی سانس دی جاتی ہے۔ اب مصنوعی سانس کتنی قیمتی ہے، اگر آپ پرائیویٹ کی جگہ پہ جائیں تو اچھے ہاسپٹل میں وہ ایک دن کا جناب 20 سے 25 30 40 ہزار تک کم از کم لیتے ہیں ایک دن کا، کیوں جی مریض وینٹیلیٹر پہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذات جس نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے یہ ہوا اور آکسیجن دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آکسیجن کی بنیاد پر تمہاری زندگی کو برقرار رکھا ہے، اگر ایک لمحہ کے لیے سانس بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب انسان نے یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہم اپنے اندر لے جاتے ہیں جس سے ہمارے لنگز کا پورا سسٹم چلتا ہے، اور لنگز کا سسٹم چلتا ہے تو ہماری زندگی چلتی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ یہ کووڈ آیا ہے تو کووڈ کیا کرتا ہے؟ لنگز پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جو سروائیو کر جاتا ہے لنگز میں وہ بچ جاتا ہے، جو لنگز نہیں بچا پاتا، سروائیو نہیں ہوتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2-4 دنوں میں۔ کیا ہوا جی؟ سانس جو ہے وہ بند ہو گئی، لنگز ڈیمیج ہو گئے اور موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، اس ہوا اور آکسیجن میں تمہاری کیا محنت اور کوشش ہے جس نے تمام روئے زمین کے جانداروں کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ آکسیجن، اس کے لیے تو ہم میں سے کسی نے محنت نہیں کی، ہوا سے ہمیں مل رہی ہے۔ اور اس کا اگر کبھی اندازہ لگانا ہو تو جب ہوا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفتار کم ہوتی ہے، ہوا رکتی نہیں ہے، ہوا بند نہیں ہوتی، لیکن ہمارے عرف میں کہتے ہیں جناب آج تو بالکل ہوا رکی ہوئی ہے۔ تو جب ہوا رکتی ہے تو ہماری زندگی کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے؟ ہم سب میں سے برداشت لوگ نہیں ہم کر سکتے، اور جناب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے،
کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے کہ اے انسان میری نعمتوں کا انکار کرنے والے، کس کس نعمت کے بارے میں تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، کس کس بات پر تو دھوکے میں ڈالے گا۔ یہاں تو میرے رب کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو تو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اللہ کی اتنی بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ آگے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، کہ ہمارا حبیب جو تمہارے پاس آیا ہے اور تمہیں بار بار ڈرا رہا ہے۔ نذیر، اللہ کے رسول کے ناموں میں سے، صفاتی ناموں میں سے آپ کا نام ہے نذیر، ڈر سنانے والا، جہنم سے خوف خدا دلانے والا، اور تمہیں جنت کے قریب کرنے والا، دوزخ سے ڈرا کر دور کرنے والا۔ فرمایا یہ جو اب نذیر آیا ہے تمہارے پاس، جس کے بارے میں تم نے اس کی بات کو نعوذ باللہ انکار کر دیا، ان کے فرمان اور ان کی تبلیغ کو تم نے پس پش ڈال دیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کون آ گیا ہمارے پاس نیا دین لے کر اور نئی بات لے کر، نیا قرآن لے کر، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ میں نے نبی اور رسول آج بھیجا ہے یہاں پر، بلکہ اس سے پہلے تو سارے نبی آ چکے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا، 312 رسول اس سے پہلے آ چکے، اب یہ 313واں رسول ہے جو اس وقت آیا ہے۔ پہلے بڑی تعداد بنی اسرائیل کی یہاں پر گزر چکی ہے، اور اس کی تمہیں گواہی چاہیے تو بائبل بھی تمہارے پاس موجود ہے، اور تورات شریف بھی تمہارے پاس موجود ہے، اور زبور شریف بھی تمہارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، زبور پاک، اس کو بھی تم دیکھ سکتے ہو، وہاں یہ ساری باتیں موجود ہیں آنے والے ڈر سنانے والوں کے لیے۔ ھذا نذیر من النذر، یہ بھی ہمارا حبیب ان ڈرانے والے نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا، الاولی، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا، آپ نے ارشاد فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، پیدا ہونے میں سرکار نے فرمایا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ یہ تو ایک نبیوں کے حوالے سے بات آ گئی، ساری کائنات، مخلوقات ساری، بشمول ملائکہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا فرمایا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی ذات نے سب سے پہلے جس کی تخلیق کا عمل فرمایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا آخرہم بعثا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا سب سے آخر میں ہے، اللہ نے مجھے ارسال سب سے آخر میں بھیجا۔ اس لیے اگر آپ آقا پہلے تشریف لے آتے اور آپ کے بعد اور نبی آ جاتے تو پھر وہ جو ایک اللہ نے سب سے منفرد آپ کو ٹائٹل دیا ہے، پھر وہ اعزاز آپ کے پاس نہ ہوتا۔ وہ سب سے عظیم ٹائٹل اور اعزاز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین ہونے کا ہے، اور اللہ نے اس کا اعلان فرمایا خود، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سارے نبیوں کے شریعتوں کو ختم کر کے اب آخری حتمی اپنی نبوت کا اعلان کر کے خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پہ سجانے والے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم باقی امتوں کی بات کرتے ہیں، اور باقی امتوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک امت آنے والی ہے جو تم سے افضل ہے، جو تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور لوگ اس امت کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنا دیا، اور یہ ہمیں ایک ٹائٹل دیا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے اچھی امت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اچھی امت کا اعزاز ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اب ساری امتوں میں سے
اور نبیوں میں سے جب سارے نبیوں کی سب بندی کی جائے گی تو ان میں جو سب سے زیادہ شرف اور اعزاز حاصل ہوگا وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی، ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہوگا، اور آپ سارے نبیوں سے فائق اور بلند ہوں گے۔ اور جب امتوں کو بلایا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، تو ساری امتوں میں سے جس کو سب سے زیادہ نمایاں مقام اور عزت ہوگا وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً ہم اس کا حصہ ہیں اور یقیناً ہم اسی میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں، اگر ہم اللہ کے اسی احسان جو اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے بنایا ہے، اسی احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر وہ بنی اسرائیل میں ہمیں بنا دیتا تو ہماری کیا حیثیت، ہمیں یہود و نصارہ میں پیدا کر دیتا تو ہماری کیا حیثیت، ہم کون تھے کچھ کرنے والے، ہم تو عاجز بنتے ہیں، اور خالق وہ ہے جس کو جب چاہے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر ہے، بلکہ بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں اعزاز عطا فرمایا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی امت میں پیدا فرما دیا، اور امت مصطفیٰ کے ہم فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اتنا بڑا اعزاز دیا ہے اور اتنا بڑا وقار اور شان دیا ہے تو پھر اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عزت دے تو پھر اس عزت کو بحال بھی رکھا جائے اور اس کو سنبھالا بھی جائے۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے تو اب ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور ان کے احکامات کو بجا لا کر اس کے اچھے انداز میں متبع اور اس کے اچھے بندے اور آقا کے اچھے غلام بن کر دنیا میں رہیں، تاکہ کل بروز حشر جب ہمیں بلایا جائے ہم امت بھی اچھی ہوں، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔